صدر مجلس، حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے علماء کرام نے خاص طور سے ابھی مولانا نسیم اختر ندوی صاحب نے بڑی قیمتی اور اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، میں صرف 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت کا یہی تقاضا ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنا بالکل موضوع نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے یہی کہا گیا، میں نے یہ کہا بلکہ درخواست کی کہ میں صرف 5 یا 10 منٹ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ حضرات، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے تعلق سے مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن میں مختصراً 2-4 آیت پڑھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اس کا ترجمہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ اقرأ کو ان 5 آیتوں میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے اس کی تکرار فرمائی ہے، ایک تو خلق کے ساتھ اور پھر اکرم کے ساتھ۔ اس یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کا مقصد وجود، مقصد تخلیق تعلیم و تربیت ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، رب کو پہچاننا ہے، اور اکرم سے جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے اقرا کو اس بات کی تعلیم دی کہ تعلیم انسان کے لیے وجہ کرامت ہے، وجہ ترقی ہے، وجہ برکت ہے، وجہ سربلندی ہے۔ جو تعلیم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ مومنوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کرام میں 2 نبی بہت ہی برگزیدہ جلیل القدر، آپ ان کا نام سنتے ہیں، بار بار آپ نے نام سنا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، گویا کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم و یعقوب نے جو نصیحت کی ہے، جو بات کی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حج کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کار خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ یہ دعا فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے بعد، ایک اچھی تعمیر کے بعد، کعبہ کو مکمل کرنے کے بعد جو دعا کے قبول ہونے کی گھڑی تھی، اس دعا کا جو آخری جملہ تھا یہ فرمایا تھا، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مسلمان ذریت عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے پڑپوتوں کو، نواسوں کو، خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بیٹوں سے پوچھا، اے میرے بیٹوں بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں یہ یقین پیدا کر لیں، اور مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے اٹھنے سے پہلے ہم اس بات کو یقینی بنا لیں، آج مطمئن ہو جائیں دنیا سے جاتے ہوئے کہ اب ہمارا بچہ دین پر قائم رہے گا، شریعت پر قائم رہے گا، اسلام پر قائم رہے گا، ایمان پر قائم رہے گا۔ ایمان سب سے بڑھ کر کے دولت ہے، جان سے بڑھ کر کے، دولت سے بڑھ کر کے، جائیداد سے بڑھ کر کے، پیسے سے بڑھ کر کے، اولاد سے بڑھ کر کے ایمان کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جو بچہ والدین کے لیے کفر کا ذریعہ بننے والا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یہ طے کر لیں کہ میں
اپنے بچے کو پڑھاؤں گا. اور تعلیم کون سی ہوگی؟ علم دین کی تعلیم ہوگی. قرآن مجید کے اندر جہاں بھی تعلیم کا مطلق حکم آیا ہے علم دین ہی مراد ہے، علم دین ہی مراد ہے. قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، معرفت خداوندی کا علم ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم ہے. یہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں حکم دیا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا ستم. اور مغربی تعلیم کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، مغربی تہذیب، مغربی تعلیم کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا، مغربی علوم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے زبان کو صاف ہو جاتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا. زبان صاف ہو جائے یہ اصل نہیں ہے، قلم صاف ہو جائے یہ اصل نہیں ہے، دل صاف ہے یا نہیں، دل پاک ہوا یا نہیں. وہ تعلیم جو دل کو پاک کرے، آنکھ کو پاک کرے، زبان کو پاک کرے، قدم کو پاک کرے، گفتگو کو پاک کرے، وہ تعلیم ہے، وہ تعلیم اصل ہے، وہ تعلیم ربانی ہے. ورنہ تو آج دنیا کے پاس بے شمار علوم ہیں. علامہ اقبال نے مغرب کے بارے میں، یورپ کے بارے میں، سائنسدانوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے سب کچھ کر لیا، لیکن زندگی کی شب تاریخ وہ سحر نہیں کر سکے ہیں آج تک. ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. دارالعلوم کی گیٹ پر جو شعر لکھا ہوا ہے وہ شعر یہ ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. دارالعلوم کے بانیوں نے، دارالعلوم کے بنانے والوں نے یہ پیغام دیا، دارالعلوم نے یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ کو پہچاننا، جو علم اللہ کی پہچان نہ سکھاتا ہو، جو علم اللہ کی معرفت نہ دیتا ہو، جو علم اللہ کی محبت نہ سکھاتا ہو، وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ انسان کے لیے دشمن ہے، انسان کے لیے زہر ہے. وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. جس کا حاصل ہو فقط جہاں میں دو کفے جو جس علم کا حاصل ہو، مقصد ہو، اس علم سے وہ علم انسان کے لیے زہر ہے. سانپ اسی وقت تک سانپ ہے جب اس کے اندر زہر ہے. جب زہر نکال دیا جائے تو وہ انسان گلے کا ہار بناتا ہے، انسان کھلونا بناتا ہے، انسان اس سے کھیلتا ہے. لیکن زہر ہو کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا. وہ علم جو انسان کے دلوں سے جذبہ حریت و آزادی کو چھین لے، وہ علم جو اللہ کی معرفت کو چھین لے، وہ علم اللہ کے حکم کی بالادستی کو تسلیم نہ کرواتا ہو، وہ علم نہیں ہے. وہ گویا کہ علم کی حمیت، غیرت، وہ علم جو دین کی غیرت نکال دے، حمیت نکال دے. آج بچوں کو آپ پشت کے اوپر پشتارا ڈال کر کے اور اس کے اوپر بیگ ڈال کر کے اور سوٹ بوٹ کے ساتھ، پینٹ شرٹ کے ساتھ جب آپ بھیجتے ہیں، جو بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جس زمین کے اندر، جس کونے کے اندر جڑ میں کھاد دیا جاتا ہے، وہ کھاد ہرا بھرا ہو کر کے اوپر نظر آتی ہے. اسی طریقے سے بچے کی جڑ میں جو چیز دی جائے گی وہی نمودار ہوگا، وہی پر وہ بار پائے گا، وہی ترقی کرے گا. جس بچے کے اندر، جس بچے کے جڑ میں توحید نہیں ہوگی، شریعت نہیں ہوگی، رسول نہیں ہوگا، خدا نہیں ہوگا، وہ الہیت پسند ہوگا، لوگوں کا بھٹکنڈا بنے گا، لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، مغربی میڈیا میں جائے گا، دیووں پہ بیٹھے گا، اسلام کو بدنام کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر دینی علوم کی اہمیت کو پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا سے جانا بھی ہے. وہ علم، اصلی علم وہ ہے جو انسان کو سفر میں مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہو، جو دورانیے کے لیے جو علم مفید ہے. وہ علم نہیں ہے جو آخرت تک پہنچائے، اللہ تک پہنچائے کامیابی کے ساتھ. وہ اصل علم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی حقیقت کو سمجھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
تو بولا